پیپلز پارٹی نے تو فیصلہ کر لیا ہے کہ وہ ضمنی انتخابات بھی لڑیں گے، سینٹ کا الیکشن بھی لڑیں گے. نون لیگ میں 50-50 ہے، ڈویژن ہے ایک. فضل الرحمان صاحب تو پہلے ہی کہہ رہے تھے کہ ان اسمبلیوں کا حصہ ہی نہیں بننا چاہیے. کیا اس بات کو لے کر پی ڈی ایم کی صفوں میں اختلافات واضح ہو چکے ہیں اب؟ جی اختلاف تو موجود ہے، اور اختلاف اس لحاظ سے موجود ہے کہ ایک تو پہلے سے جو لاہور میں ان کا ڈکلیریشن پہ دستخط کر چکی ہے پیپلز پارٹی بھی، نون لیگ بھی، جس میں استعفوں کی بات بھی ہے اور جس میں اسلام آباد کی طرف مارچ کی بات بھی ہے. لیکن پیپلز پارٹی نے استعفوں کے معاملے سے جو پریشر بنا ہوا تھا تو اس پورے غبارے سے ہوا نکال دی. ایک تو ضمنی انتخابات نے صرف یہ کہ اس میں حصہ لینے کا، اور پیپلز پارٹی کے لوگوں نے اس کے دیکھا دیکھی اگر مگر بھی شروع کر دیا اور استعفے دینے کے نقصانات پہ بھی بات کرنی شروع کر دی. تو ظاہری بات ہے کہ اس سے حکومت کو اور پی ڈی ایم کے مخالفین کو طعنہ دینے کا بڑا موقع ملا، اور خود پی ٹی ایم کے اندر جو ہے ایک حد تک مورال ڈاؤن بھی ہو گیا. پھر اب اس سے دوسرا مسئلہ یہ جنم لے رہا ہے کہ مسلم لیگ نون کی قیادت کی، انکلوڈنگ میاں نواز شریف کی، یہ سوچ بن رہی ہے کہ اگر پیپلز پارٹی ساتھ استعفے نہیں دیتی تو پھر صرف ہمارے استعفے وہ کاؤنٹر پروڈکٹیو ہوں گے اور وہ حکومت کے لیے فائدے کا باعث بنیں گے. تو لگتا ہے کہ وہ بھی اس سے پیچھے ہٹتے جا رہے ہیں. تو یہ جو رویہ تھا اس پہ یقیناً مولانا فضل الرحمان صاحب، محمود خان چکزئی صاحب، عوامی نیشنل پارٹی کی قیادت اور شاہ ویس نورانی، یہ سب لوگ دکھی بھی ہیں. اور لیکن یہ نہیں ہے کہ اس سے نوبت یہاں تک لائیں گے کہ ٹوٹ جائے گا. تو صرف دکھی ہیں سلیم صافی صاحب یا ناراض بھی ہیں؟ کیونکہ کل جو جلسہ ہے لاڑکانہ میں، فضل الرحمان صاحب اس میں شرکت نہیں کر رہے، باقاعدہ خود آصف علی زرداری صاحب نے فون کر کے ان کو دعوت دی تھی. تو کیا ناراضگی کی حد تک اختلافات پہنچ چکے ہیں؟ نہیں، ناراضگی تو خیر مولانا فضل الرحمان ایک تو بڑی مشکل سے ناراض ہوتے ہیں، اور اس معاملے میں ان کا سینہ بڑا کشادہ ہے. مولانا فضل الرحمان صاحب سے تو میری بات ہوئی تھی اور وہ یہ کہہ رہے تھے کہ میرا پہلے سے ڈی آئی خان میں پروگرامات شیڈول ہوئے تھے. زبانی طور پر تو وہ یہ کہہ رہے ہیں، لیکن اگر ہم اپنا اندازہ لگائیں تو دیکھیں جو پی ڈی ایم نے فضا بنائی تھی تو اس کے بعد تو دوسرا مرحلہ پہلے مرحلے سے زیادہ سخت ہونا چاہیے تھا نا. دوسرے سے یہ لگتا ہے کہ پیپلز پارٹی تحریک سے زیادہ اپنا الیکشن کیمپین چلانا چاہتی ہے ضمنی انتخابات کے لیے. مثلا آپ دیکھیں کہ تھرپارکر میں بھی انہوں نے پی ڈی ایم کے تحریک کے سلسلے میں جلسہ رکھ دیا. تو اب تھرپارکر کے جلسے کا حکومت کو کیا نقصان ہوگا؟ وہ ظاہر ہے کہ وہ الیکشن کیمپین ہے. تو ایک تو وہ پی ڈی ایم کے اس بیانیے سے مخالف سمت میں پڑتا ہے کہ جی ہم استعفے دیں گے، لیکن ناراضگی اس لیے بھی نہیں ہے کہ اس روز جب زرداری صاحب اور مولانا کی بات ہوئی ہے تو اس کے بعد میری اطلاع یہ ہے کہ غفور حیدری صاحب کی قیادت میں جے یو آئی کا وفد اس میں شرکت کرے گا. یہ مجھے بتائیے گا صاحب کہ جو دوسرا مرحلہ آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ زیادہ شدت ہونی چاہیے تھی اس میں، اور کہا بھی پی ڈی ایم نے یہی تھا، تو شدت اس لیے نہیں ہے کیونکہ بائی الیکشن آ گئے اور پیپلز پارٹی نے الیکشن لڑنے کا فیصلہ کر لیا ہے، یا کہیں نہ کہیں بات چیت بھی ہو رہی ہے؟ دورانی صاحب کی بھی انٹری ہوئی ہے، آپ اچھے طریقے سے جانتے ہیں ان کو. شہباز شریف صاحب سے مل کے انہوں نے کہا ہے کہ ایک نیشنل ڈائیلاگ ہونا چاہیے، اور وہ یہ بات کر رہے ہیں کہ ٹریک 2 ڈائیلاگ ہوں گے اور شاید ہو بھی رہے ہوں. تو یہ معاملہ کیا ہے؟ کیا کہیں نہ کہیں بات چیت چل رہی ہے؟ جی میرے خیال میں ٹریک 2 کے ذریعے بات چیت چل رہی ہے. میری معلومات کے مطابق اس سے پہلے بھی میاں نواز شریف صاحب کے ساتھ ایک پیغام رساں ملے تھے، اور اسی کی وجہ سے میاں نواز شریف صاحب نے لاہور جلسے میں وہ کچھ نہیں کیا جو انہوں نے گجرانوالہ میں کیا تھا. اور ابھی بھی جو کچھ ہوگا یہ عمران خان صاحب نہیں کر رہے ہیں، بلکہ میں آپ کو پوری ذمہ داری کے ساتھ بتاتا ہوں کہ جو محمد علی دورانی کی ملاقات ہو رہی تھی شہباز شریف سے، اب ٹھیک ہے ان کا شہباز شریف کے ساتھ ذاتی تعلق بھی ہے اور دوستی بھی ہے، لیکن یہ مقتدر حلقوں کی اجازت کے بغیر نہیں ہو سکتی تھی. اور نہ صرف یہ کہ
ان کی اجازت کے بغیر نہیں ہو سکتی تھی، بلکہ میری انفارمیشن یہ ہے کہ اس روز عمران خان صاحب اور بزدار صاحب نے پورا زور لگایا تھا کہ محمد علی دورانی اور شہباز شریف کی یہ ملاقات نہ ہونے پائے۔ اسی طرح میرے معلومات کے مطابق شاہد خاقان عباسی صاحب کو بھی ای سی ایل پہ ان کا نام نکالنا وہ کوئی عمران خان صاحب کا اپنا انیشیٹو نہیں ہے، بلکہ شاہد خاقان عباسی صاحب کا نام ای سی ایل سے نکالنے کا فیصلہ بھی کہیں اور کے دباؤ پہ ہوا ہے۔ تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کہیں نہ کہیں ٹریک 2 کے ذریعے ٹریک 2 بات چیت ہو رہی ہے۔ بہت بہت شکریہ۔